یطعمون، میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی چیز میں نے مانگی نہیں، وہ تو میں کھلاتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کے اس کے رسول کی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان، حقیقی ایمان، اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گی اتنا ہی میٹھا ہوگا، اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا ہے، ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لینے والے، ایسے بھی تھے صحابہ کے دور میں بھی تھے، منافقین تھے کہ نہیں تھے، نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے، لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مشکل ہے، اور ایسے بھی ہیں جو ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے اندر لگ جاتے۔ اللہ روزی تو انہیں بھی پہنچاتا ہے، وہ تو پہنچاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے ہوتے چلے جائیں گے، کتنا کتنا آدمی اونچا گیا ہے۔ اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا، اس حدیث کا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اب یہاں قرب الہی کا ایک مضمون آ رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرب سے مطلب کیا ہے۔ کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، کراچی جانا ہے، رفتہ 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 کار سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جا رہے ہوں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، اسے بھی بہرحال 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، وقت لگتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس کی نفی ہے، اللہ کہیں دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سورہ قاف میں فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا جو نفس ہے، جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، نفس امارہ، وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جد و جہد سے مانی دار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک معنوی فصل ہے، معنوی بعد ہے، مکانی نہیں ہے۔ مکان کے اعتبار سے اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، لیکن ایک پردہ سا، بڑا باریک سا پردہ ہے، وہ غیب کا پردہ ہے۔ آپ کہہ لیں اللہ غیب میں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم غیب میں ہیں۔ ہم غیب میں ہیں، یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت عثمان بن علی الجلابی الحجویری ثم لاہوری، جن کو آپ داتا گزبخش کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ جو محجوب ہے، پردے میں آ گیا ہے، اس کو پردے کو اٹھا کر کھولنا۔ بہت پیارے اشعار ہے فارسی کے، کراجوئی چرا در پیچو تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو تم؟ جنگلوں میں گئے ہو تم، پہاڑوں کے چوٹیوں پہ گئے ہو تم، تپسیا کسے تلاش کر رہے ہو بھائی؟ کراجوئی چرادر سے پیچو تابی، وہ پیچو تاب میں کیوں مبتلا ہو؟ وہ جو اقبال نے کہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ پیچ و تاب، فلسفی پیچ و تاب میں کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، چھپا ہوا تو ہے، نقاب تو تیرے منہ پر پڑا ہوا ہے۔ کراج ہوئی چرادر پیچو تابی کہ او پیداست هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر ہے، آیا کیوں چھپا ہوا ہے؟ اس پردے کو اٹھانا ہے ذرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرب معنوی ہے،
یہ قرب جو ہے یہ کوئی مکانی نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہ آیت ہے سجدے کی، تو آپ سجدہ ایک دے دیجیے گا بعد میں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس شخص کی بات نہ مانیے۔ ابو جہل کا معاملہ ہے، جب کہ حضور کو روک رہا تھا، نماز سے آڑے آ رہا تھا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے بات شروع ہوئی، فلا تطعہ واسجد واقترب، تو آپ ان کا کہنا نہ مانیں، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں ہم سے۔ تو قرب ہونے کا اور قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن فرق ہے، قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے، یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرب کے تلاش میں۔ وسیلہ کے معنی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو عربی اردو میں ہم بولتے ہیں، یہ بہت بڑا غلطی ہو گئی ہے۔ وسیلہ کے عربی معنی قرب کے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کا قرب۔ چنانچہ فرمایا ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو قریب ترین ہے، جس کی میں ابھی وضاحت کروں گا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ جو جنہیں یہ پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حذر ہے، ڈرنے والی ہی شے ہے، ڈرنا ہی چاہیے۔ آخری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی، یہاں مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں، کس لیے پوج رہے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے۔ یہ وہ جو وسیلے کے معنی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے نزدیک، جن کو وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے، مشرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو بظاہر فطرت ہے، بے جان، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ان کا تو ظاہر بات ہے اس طرح سے کوئی نہ وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اور ایک وہ پوجتے ہیں فرشتوں کو، انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح۔ یہ جو آپ کہتے ہیں یا غوث العظم جیلانی، یا علی مدد، ظاہر بات ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب تر کر دیں، تو وہ ظاہر بات ہے چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا۔ اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی سنائی کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، یہ ہے اصل میں اس دوسری قبیل کی شے۔ عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، جن سے یہ راضی ہو جائیں بیٹیاں اللہ کی، بس اللہ راضی ہو جائے گا۔ لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی فرمائش تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے رد کرنا۔ آپ بیٹوں کو جھڑکتے ہیں آسانی سے، بیٹیوں کو نہیں جھڑکتے، شرافت اگر ہے آپ میں کچھ۔ اب مجھے تو یاد آ جاتا ہے تو آنسو میں نہیں روک سکتا، کس جگر کے ساتھ اور کس مضبوط دل کے ساتھ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرمائش جو تھی، درخواست، حضور مجھے کوئی غلام عطا ہو جائے، کوئی لونڈی عطا ہو جائے۔
اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے، معاشی حالات اچھے